لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ پس خدا برما شریعت ختم کر، اقبال کہتا ہے پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، اس نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پر رسالت کو ختم کر دیا۔ آخری رسول ہے، اب کسی رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، ابو ذر سن لو، پہلا نبی حضرت آدم ہے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، بلکہ فرمایا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لہذا وہ نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم جب وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام سخت افسردہ تھے، پھر مدح کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی فرمایا لو آشا کان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہنا تھا اس لیے حضور علیہ السلام کا فرزند زندہ نہیں رہا، تاکہ باقی نبیوں کے فرزند نبی ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل نبی ہوئے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے۔ تو پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے، حضور امام الانبیاء ہیں، حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس لیے بیٹے کو وفات دے دی گئی۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہذا بیٹا فوت ہو گیا، اور حضور فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے ان کو زندگی نہیں دی گئی۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے اور حضور کے شہزادے کو زندگی نہیں دی گئی چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو دجال قادیان کون ہے جو نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھتا ہے؟ بلکہ ابتدائی زندگی کے اندر اس کی 1940 کے اندر پیدائش ہوتی ہے اور 1980 کے اندر یہ بات کہتا ہے۔ یہی مفہوم جو ختم نبوت کا ہے یہ خود بیان کرتا ہے۔ اپنی یہ کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 576 جلد نمبر 2 میں لکھتا ہے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت کے کوئی رسول نہ بھیجا جائے، یعنی حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر خود کہتا ہے انا خاتم الاولیاء لا ولی بعدی، میں آخری ولی ہوں، میرے بعد ولی کوئی نہیں۔ یہ اس نے من گھڑت وہی گڑی، نبی تو ہو نہیں سکتا حضور کے بعد، اور وہ یہ کہہ چکا ہے، اقرار کر چکا ہے، کہتا چلو ولی ہو سکتا ہے، میں آخری ولی ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آسمانی فیصلہ نامی یہ کتاب میں لکھتا ہے اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن مت بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو۔ یہ خود اقرار کرتا ہے، خود بات کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے 1901 کے اندر خود نبی بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا، پہلے کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہے گا، خود ہی کہتا ہے کہ جھوٹے شخص کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، اور پھر خود کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، اور خود کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا، لہذا پہلے کچھ کہہ رہا ہے پھر اس کے برعکس کہہ رہا ہے، اور یہ کلام کا تناقض ہے، اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، وہ اپنے فتوے کی خود ہی ضد میں آ گیا، خود کہہ کے خود ہی اس کے اندر پھنس رہا ہے۔ تو یہ 14 صدیوں سے امت کا
طے شدہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ دو اشخاص نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسیلمہ کذاب نے۔ اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت زریب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کو کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ وہ کہنے لگے میں نہیں کرتا، تیری جھوٹی نبوت کا میں انکار کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتا ہوں۔ اس نے حضرت زریب بن کلیب کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت زریب بن کلیب کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو بتایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسا شخص پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے نہیں چھوا ہے۔ پھر حضرت فیروز نامی ایک صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا اور 3-4 مہینوں کے اندر اندر ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسرا شخص جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا، بلکہ حضور کے پاس بہت سارے لوگ لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا آپ کا، تو میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا، اور حضور فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے سوکھی ہوئی شاخ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اور فرمایا تو ہلاک ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس نے پوری قوت کے ساتھ پر پرزے نکالے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 13,000 کا لشکر بھیجا اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان کو میدان عمل میں اتارا، اور یمامہ میں جو لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جس طرح ناک کو چنے چبوائے، وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگوں میں کل 212 لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ اس قدر محتاط لڑائی کی ہے، اور مسلمانوں نے اتنا کم نقصان اٹھایا ہے، لیکن اسی جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، حضرت زید بن خطاب بھی ہیں، اور بھی کئی متعدد معتبر صحابہ ہیں۔ 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ 1200 صحابہ نے اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی جان قربان کر دی۔ بلکہ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں، تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربانی حضرت حبیب بن زید انصاری نے دی۔ مسیلمہ کذاب کے بندے انہیں پکڑ کے لے گئے اور مسیلمہ کے پاس پیش کیا، تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر کہنے لگا مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں ہوں، یعنی ایسی بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں نہیں سنتا۔ پھر پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اس طرح ایک ایک عضو بدن کاٹتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری کیسا بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت